ہماری آج کی گفتگو کا تعلق ایک کتاب کا تعارف پیش کرنا ہے جسے دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لندن نے فاؤنڈنگ دی فاطمیت اسٹیٹ کے نام سے شائع کیا ہے۔ ایکچولی میرے سامنے اس وقت 3 کتابیں ہیں یا ایک ہی کتاب کی 3 شکلیں ہیں۔ وہ اس طرح کی دراصل یہ اوریجنلی یہ کتاب عربی میں ہے اور کتاب کا نام ہے افتتاح الدعوہ۔ افتتاح الدعوہ کا مصنف سیدنا القاضی النعمان بن محمد ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لندن نے اسے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور کتاب کا نام فاؤنڈنگ دی فاطمیت اسٹیٹ رکھا ہے اور کتاب کا مترجم حامد حاجی ہے۔ حامد حاجی ایک بہت قابل انسان ہے۔ انہوں نے فاطمیوں پر اس کتاب کے علاوہ اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے علاوہ فاطمی دور کے اوپر اور بھی بہت سی تحقیقات کی ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کی میرے پاس اس وقت 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو اوریجنل عربی شکل جو افتتاح الدعوہ ہے اور دوسری اس کا انگریزی ترجمہ جو فاؤنڈنگ دی فاطمیت اسٹیٹ کے نام سے ہے، اور تیسرا اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اس کا اردو میں بھی ترجمہ کیا ہے اور اردو میں کتاب کا نام رکھا گیا ہے فاطمی مملکت کا قیام۔ اردو میں اس کا ترجمہ میں نے خود کیا ہے۔ چنانچہ کتاب افتتاح الدعوہ کی اس وقت 3 شکلیں ہیں ہمارا پاس۔ قاضی نعمان کی کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کسی دوسرے داعی کی کتابوں کی نہیں ہے یہ خصوصیت۔ وہ خصوصیت یہ کہ جب قاضی نعمان کوئی کتاب لکھتے تھے تو وہ اپنے زمانے کے امام کے حضور میں پیش کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اس کتاب کا مطالعہ کرتے تھے۔ امام خود قاضی نعمان کی کتابوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قاضی نعمان کی کتابیں کس قدر مستند اور معتبر کتابیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کتاب کی طرف جس کا تعارف ہمیں پیش کرنا ہے۔ ابھی افتتاح الدعوہ کی یعنی قاضی نعمان کی اس کتاب کی ہماری تاریخ میں یہ اہمیت ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جو کسی اسماعیلی نے اسماعیلی تاریخ پر لکھی ہے۔ تاریخ پر اسماعیلی تاریخ پر کسی اسماعیلی کی لکھی ہوئی آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے پاس صرف 2 کتابیں ہیں، صرف 2 کتابیں، اور ان میں سے پہلی کتاب یہی ہے افتتاح الدعوہ۔ دوسری کتاب ہماری جو بوری جماعت ہے ان کے 19ویں داعی مطلق ادریس عماد الدین کی کتاب ہے عیون الاخبار۔ ہمارے پاس کلاسیکل اسماعیلی ہسٹری کے اوپر یہی صرف 2 کتابیں ہیں جو اسماعیلیوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ اب میں معزز سامعین کی خدمت میں عرض کروں، اس کتاب میں مغرب میں اسماعیلی ریاست کے قیام کی مکمل کہانی موجود ہے،
لیکن کتاب کے شروع کے ابواب میں، شروع کے چیپٹرز میں قاضی نعمان ہمیں بتاتے ہیں کہ مغرب میں اسماعیلی ریاست کے قیام سے پہلے در حقیقت اسماعیلی دعوت یمن میں ہوئی تھی، اور قاضی نعمان ہمارے لیے وہ تفصیلات فراہم کرتے ہیں کہ یمن میں کس طرح اسماعیلی دعوت قائم ہوئی۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یمن میں اسماعیلی دعوت قائم کرنے والا داعی ابو القاسم الحسن بن فرع بن ہوشب الکوفی تھے۔ یہ زمانہ امام رضی الدین عبداللہ کا زمانہ تھا، اور امام زمانہ جس نے داعی ابن ہوشب کے ساتھ ملاقات کی تھی دریائے دجلہ یا فرات کے کنارے پر، وہ امام رضی الدین عبداللہ تھے۔ اس ملاقات کے بعد داعی ابن ہوشب نے اسماعیلی عقیدہ اختیار کیا، اسماعیلی طریقے میں آئے وہ امام رضی الدین عبداللہ کے ساتھ ملاقات کے بعد۔ امام نے ارادہ کیا کہ چونکہ یہ بہت بڑا عالم تھا، داعی ابن ہوشب بہت بڑا عالم تھا، مختلف علوم میں ماہر تھا، اسے دعوت کے لیے، اسماعیلی دعوت کے لیے یمن بھیجنے کا ارادہ کیا امام علیہ السلام نے اسماعیلی دعوت کے لیے ابن ہوشب کو یمن بھیجنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے سنہ 880 عیسوی میں ایک اور داعی کے ہمراہ جس کا نام علی بن الفضل تھا، ابن ہوشب کو دعوت پھیلانے کے لیے یمن بھیجا۔ یمن میں علی بن الفضل اور ابن ہوشب دعوت پھیلانے میں بہت کامیاب ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف پورے یمن میں اسماعیلی مذہب کی اشاعت کی، بلکہ یمن کے اکثر و بیشتر علاقوں پر قبضہ بھی کیا۔ اس لیے بعد کی اسماعیلی تاریخ میں داعی ابن ہوشب کو منصور الیمن بھی کہا جاتا ہے، یعنی فاتح یمن۔ اب زمانے کے امام نے یمن کے بعد مغرب بھی دعوت کے لیے ایک داعی کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ پہلے یمن، اصل میں یمن کی دعوت مغرب کی دعوت کی بنیاد ہے، بلکہ اس زمانے میں شمالی افریقہ کو مغرب کہا جاتا تھا، المغرب۔ مغرب سے ہماری مراد شمالی افریقہ۔ زمانے کے امام نے شمالی افریقہ میں بھی دعوت پھیلانے کا ارادہ کیا، اور وہاں بھی ایک داعی کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ پورے مغرب پر اس زمانے میں اغلبی خاندان کی حکومت تھی۔ یہ اغلبی بغداد کے عباسیوں کے طرفدار تھے۔ یہاں میں یہ بتاتے چلوں کہ در حقیقت اس سے پہلے امام رضی الدین عبداللہ کے زمانے سے بہت پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے سن 762 یا 763 عیسوی میں 2 داعیوں کو مغرب بھیجا تھا، دعوت کے لیے مغرب بھیجا تھا، اور ان سے فرمایا تھا کہ وہاں جا کر زمین ہموار کرے، زمین ہموار، بیج بونے والا بعد میں آئے گا۔ یہ امام جعفر صادق کا زمانہ تھا۔ یہ وہاں زمین ہموار کرنے والے جو 2 داعی تھے، ان میں سے ایک کا نام ابو سفیان تھا اور دوسرے کا نام
الحلوانی تھا۔ یہ بڑے پرہیزگار دائی تھے دونوں، اور بڑے محنتی، بڑے علم و فضل کے مالک تھے۔ ان دائیوں نے وہاں جا کر امام جعفر صادق کے زمانے میں شیعیت کی بنیاد ڈالی تھی، اور جب بعد میں فاطمی دعوت کے لیے وہاں دائی گیا تو اس زمانے میں بھی وہاں شیعی عقائد سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ اب بھی وہاں موجود اور بلکہ زندہ بھی تھے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے دعوت کے لیے ایک داعی کو مغرب بھی بھیجنے کا ارادہ کیا۔ یمن کے بعد مغرب بھیجنا، مغرب جانے والا یا بیج بونے والا یہ داعی، اس داعی کا نام تھا ابو عبداللہ الشیعی۔ یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، اگرچہ بعد میں کسی مصلحت کے تحت اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں صنعا کا رہنے والا ہوں، مغرب میں صنعا کا رہنے والا ہوں کہا ہے۔ صنعا یمن میں ایک شہر کا نام ہے، لیکن حقیقتاً یہ بیج بونے والا داعی ابو عبداللہ الشیعی کا تعلق کوفہ سے تھا۔ قاضی نعمان شروع کے صفحات میں ہمیں اس کتاب کے صفحات میں فاؤنڈنگ دا فاطمیڈ اسٹیٹ کے صفحات میں بتاتے ہیں کہ یہ باطنی علوم میں انتہائی ماہر تھا۔ ابو عبداللہ متقی اور پرہیزگار تھا اور بڑا دیانتدار اور عالم شخص تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو پہلے اسماعیلی دعوت کی تربیت لینے کے لیے داعی ابن ہوشب کے پاس یمن بھیجا جائے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے داعی ابو عبداللہ الشیعی کو مغرب بھیجنے سے پہلے دعوت کی تربیت حاصل کرنے کے لیے ابن ہوشب کے پاس یمن گیا۔ یہ بیج بونے والا داعی تھا۔ داعی ابن ہوشب نہیں چاہتے تھے کہ ابو عبداللہ الشیعی کو تنہا مغرب بھیجے، بلکہ حج کے لیے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ اسے مغرب بھیجنا تھا، اس لیے یہ مکہ آیا۔ مکہ سے داعی ابو عبداللہ الشیعی 892 عیسوی میں کتامہ کے حاجیوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس نے ملاقات کی۔ یہ کتامہ بربر قبیلے کا ایک ٹرائب ہے، قبیلہ ہے، وہ وہاں سے حج کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ ملاقات کی، اور ان حاجیوں کے ساتھ، ان حاجیوں کے ہمراہ ابو عبداللہ الشیعی اسماعیلی دعوت پھیلانے کے لیے مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ یہ ان سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک ٹیچر ہوں، ٹیچنگ کے لیے ایک اچھی جگہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو انہوں نے خود ابو عبداللہ الشیعی کو مغرب آنے کی دعوت دی، بلکہ راستے میں ابو عبداللہ کے کردار، ان کی رفتار اور ان کے علم سے اس قدر یہ لوگ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس کو ایڈوانس بھی پیمنٹ کر کے بطور ٹیچر اسے مغرب جانے کی، مغرب آنے کی دعوت دی اور پیشکش کی۔ چنانچہ یہ 892 میں ابو عبداللہ الشیعی کتامہ حاجیوں کی اس جماعت کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ 1 سال سفر کا عرصہ لگتا ہے، 1 سال۔ سن 893 عیسوی میں ابو عبداللہ کتامہ کی سرزمین پر پہنچا اور بتدریج اپنی دعوت کا آغاز کیا، بلکہ جو اس کے ساتھ حاجی
مکہ سے کتامہ بربر کے لوگ اس کے ساتھ روانہ ہوئے تھے مکہ سے، وہ اس قدر متاثر ہوئے تھے ابو عبداللہ اشعی کے علم سے، اس کی دیانت سے، اس کی ایمانداری سے، کہ مغرب پہنچتے پہنچتے تقریباً وہ ابو عبداللہ کے مرید ہی بن گئے تھے، اگرچہ ابو عبداللہ اشعی نے ان پر اس کا اظہار، اپنے مشن کا اظہار نہیں کیا تھا۔ قاضی نعمان کے بقول جو اس کتاب کے اوراق میں ہمیں مل جاتا ہے، لوگ ابو عبداللہ نے دعوت کا آغاز حکمت اور موعظہ حسنہ یعنی اچھی نصیحت سے کیا۔ لوگ اس کی دعوت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ذوق در ذوق اس کی دعوت میں شامل ہونے لگے، ابو عبداللہ اشعی کی دعوت میں۔ اب ہوا کیا، جب لوگ دن بہ دن ابو عبداللہ کی دعوت میں شامل ہونے لگے تو مختلف علاقوں کے اغلبی سردار چونک پڑے اور اس کی دعوت کو اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا۔ یہ اغلبی سردار اغلبی حکومت بغداد کے عباسیوں کے تابع تھا۔ انہوں نے ابو عبداللہ کو رام کرنے کی کوشش کی، رشوت پیش کی، اقتدار کی پیشکش کی، طرح طرح کے حربوں سے ابو عبداللہ کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر ابو عبداللہ ان کے دام میں نہ آیا۔ جب کچھ بھی کام نہیں چلا ابو عبداللہ اشعی کو تابع بنانے کے لیے، تو یہ اغلبی سردار، اغلبی حکمران جو مقامی حکمران تھے، یہ ابو عبداللہ اور اس کے مریدوں کے ساتھ تشدد اور جنگ پر اتر آئے۔ انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ اب ابو عبداللہ نے ان کی کارروائیاں روکنے کے لیے مناسب طریقے سے مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قاضی نعمان نے اس کتاب کے درمیانی صفحات میں یہ ساری تفصیلات ہمارے لیے فراہم کی ہے کہ ابو عبداللہ اشعی نے اغلبی سرداروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے۔ اس وقت یہ شاید ابو عبداللہ اشعی کی خوش قسمتی تھی، اس وقت خود اغلبی خاندان کے افراد آپس میں یک دل نہیں تھے۔ ان کے سردار اور حکمران اقتدار کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اس لیے وہ دولت، طاقت اور افرادی قوت کی کثرت کے باوجود ابو عبداللہ کے ساتھ، ابو عبداللہ اشعی کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے۔ جب تصادمات کا آغاز ہوا مغرب میں، شمالی افریقہ میں، تو اس کے ساتھ ساتھ ابو عبداللہ اشعی کی فتوحات کا بھی آغاز ہوا، اور داعی ابو عبداللہ اور اس کے ساتھیوں نے اس تفصیل کے مطابق جو قاضی نعمان نے ہمارے لیے اس کتاب میں فراہم کیا ہے درمیانی صفحات میں، اس کے مطابق 902 عیسوی میں میلہ کو فتح کیا۔ داعی ابو عبداللہ اور اس کے ساتھیوں نے یہ میلہ ایک شہر ہے، اس کو فتح کیا۔ یہ داعی ابو عبداللہ اشعی کی پہلی فتح تھی مغرب میں۔ دراصل میلہ کے لوگوں نے خود ابو عبداللہ کے پاس آ کر
اس کی دعوت قبول کی تھی اور دائی ابو عبداللہ کو میلہ آنے کی خود دعوت دی تھی۔ اس کے بعد اغلبی سرداروں اور امراء کی مخالفتوں کے باوجود ابو عبداللہ یک کے بعد دیگر مغرب کے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنے میں کامیاب ہوا، جن میں تبنا، بلزمہ، تیجس، باغایا اور دوسرے کئی قلعے اور شہر شامل تھے۔ درمیانی صفحات میں، اس کتاب کے درمیانی صفحات میں ہمارے لیے قاضی نعمان نے ان تمام فتوحات اور کامیابیوں کی کہانی بیان کی ہے، بلکہ ابو عبداللہ نے دار مدین کے نزدیک اغلبیوں کی ایک مشترکہ اور بڑی فوج کو بھی شکست دی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اغلبی حکمرانوں کے حوصلے پست ہوئے اور ابو عبداللہ الشیعی کے حوصلے اور اس کے مریدوں کے حوصلے اور بھی بلند ہوئے۔ ابو عبداللہ الشیعی نے مغرب میں امام المہدی کے نام پر فتوحات کا آغاز کیا تھا۔ امام عبداللہ المہدی، اب امام عبداللہ المہدی کا دور تھا، اور الشیعی نے 902 عیسوی میں شہر میلہ پر قبضہ کیا، مگر 902 میں امام عبداللہ المہدی خود اب بھی شام کے شہر سلمیہ میں موجود تھے، وہ وہاں نہیں گئے تھے، مغرب نہیں گئے تھے۔ چنانچہ آپ یعنی امام عبداللہ المہدی 902 میں ہی انتہائی جلدی میں سلمیہ سے نکلے اور فلسطین جا کر وہاں ایک مقام پر جس کا نام رملہ ہے قیام کیا۔ اس جلدی کی وجہ یہ تھی کہ شمالی عراق میں زکریا بن مہرویہ کے بیٹوں نے امام کی اجازت کے بغیر ان کی امامت کا اعلان کیا تھا، جس کی اطلاع بغداد کے عباسیوں کو بھی ملی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ جب امام رضی الدین عبداللہ کا سلمیہ میں انتقال ہوا تو آپ کے فرزند زمانے کے امام عبداللہ المہدی نے مختلف علاقوں میں کام کرنے والے اسماعیلی داعیوں کو خطوط لکھے، جن میں یمن تھا، مغرب تھا، جنوبی عراق تھا، شمالی عراق تھا۔ مختلف علاقوں کو امام زمانہ نے خطوط لکھے کہ میں امام زمانہ ہوں اور میرے باپ دادے بھی امام تھے۔ تو اس بات پر بعض علاقوں میں کچھ اختلافات بھی پیدا ہو گئے، لیکن مغرب میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، اور شمالی عراق کے داعی، اس کا نام زکریا بن مہرویہ تھا، اس نے بھی امام عبداللہ المہدی کو قبول کیا، ان کے خط کا احترام کیا، قبول کیا، مگر وہاں ایک غلطی یہ ہوئی کہ اس کے بیٹوں نے امام سے پوچھے بغیر، امام کی اجازت کے بغیر وہاں امام کی امامت کا اعلان کیا، اور جس کی اطلاع جو ہے لوگوں نے بغداد میں عباسیوں کو دی۔ اچھا، زکریا کے بیٹے پھر امام سے پوچھے بغیر صحرائے شام کے بدویوں کو سلمیہ جا کر امام سے ملاقات کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔
اس نے امام کی جان کے لیے اور امام کا جو خاندان تھا سلمیہ میں اس کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ امام عبداللہ المہدی سنہ 902 عیسوی میں نہایت عجلت کے ساتھ سلمیہ سے نکلے اور ایک پرحوادث سفر پر روانہ ہوئے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو رملہ کا گورنر تھا وہ امام کے مریدوں میں سے تھا۔ کچھ عرصے تک اس مرید نے، اس گورنر نے، رملہ کے گورنر نے امام کو پناہ دی، مگر اس کی اطلاع بہت جلد بغداد کے عباسیوں کو ملی اور وہ امام کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ امام فلسطین سے روانہ ہوئے اور آگے مصر کی طرف چلے گئے، اور وہاں سے چونکہ امام کو مغرب جانا تھا۔ جب امام مصر پہنچے تو دائی فیروز جو چیف دائی تھا اس کا یہ خیال تھا کہ امام یمن آئیں گے، یمن آ کر وہاں فاطمی ریاست قائم کریں گے، اور جب یمن میں فاطمی ریاست قائم ہوگی تو یقیناً وہ خود ایک بہت بڑے عہدے کے انتظار میں تھا، مثلاً وزیر، مثلاً واسطہ، یا اس قسم کا کوئی بڑا عہدہ اس کے انتظار میں تھا۔ مگر امام نے، چونکہ یمن بھی بغداد سے اتنا دور نہیں تھا، جیسا کہ قاضی نعمان ہمارے لیے اس کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں، یمن بغداد سے بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ بغداد کے عباسیوں کے پاس اسلحہ تھا، فوج تھی۔ اس ابتدائی مرحلے میں امام عبداللہ المہدی کے پاس نہ کوئی فوج تھی اور نہ جنگ کا کوئی سامان تھا، اس لیے امام نے یمن جانے کی بجائے مغرب جانے کا ارادہ کیا۔ جب امام نے مغرب جانے کا ارادہ کیا، بلکہ مغرب کی طرف روانہ ہوئے، تو دائی فیروز جو اس امید میں تھا کہ امام یمن آئیں گے برگشتہ ہوا۔ اس نے مخالفت کی اور بھاگ کر امام کے ساتھ بے وفائی کر کے بھاگ کر یمن چلا گیا، اور یمن میں بھی امام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے۔ جو تفصیلات ہمارے لیے اس کتاب میں سیدنا قاضی نعمان نے فراہم کی ہے، ان کے مطابق جب امام مصر سے مغرب جانے کے لیے روانہ ہوئے تو درمیان میں ایک جگہ پہنچے جس کا نام ہے سجل ماسا۔ سجل ماسا کا گورنر بغداد کے عباسیوں کا طرفدار تھا۔ اگرچہ عقیدے کے لحاظ سے یہ خارجی تھا، خوارج سے اس کا تعلق تھا، مگر سیاسی طور پر وہ بغداد کا تابع تھا۔ چنانچہ جب امام سجل ماسا پہنچے تو اس کے گورنر نے، جس کا نام الیاسا بن مدرار تھا، امام اور امام کے ساتھیوں کو، امام عبداللہ المہدی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا اور پھر نظر بند کیا۔ امام سے تفتیش کی الیاسا بن مدرار نے، تو امام مہدی نے الیاسا کے لیے اپنے نام و نسب اور مرتبے کی توثیق کی۔ امام نے نہیں چھپایا بلکہ صاف صاف بتایا کہ میں ایک علوی سید ہوں، میرا خاندان علی اور فاطمہ سے ہے، میں سید ہوں، علوی ہوں۔ اپنے نام و نسب کی توثیق کی، مگر جب تفتیش میں ابو عبداللہ الشیعی کے بارے میں
مغرب کے دائی جو وہاں فتوحات کرتا تھا اس کے بارے میں پوچھا تو امام نے اسے مبہم سا جواب دیا۔ مبہم سا جواب ان دا سینس کہ امام نے فرمایا کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہے، ابو عبداللہ الشیعی کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ قاضی نعمان ہمیں بتاتا ہے اس کتاب میں کہ یہ بات بالکل درست تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بس میں ایک تاجر ہوں، علوی سعید ہوں، تجارت کے لیے آپ کے علاقے میں آیا ہوں۔ اس عرصے میں جب امام عبداللہ المہدی سجل ماسا میں گرفتار ہوتا ہے تو اس عرصے میں دائی ابو عبداللہ الشیعی نے پورے مغرب کو قیروان اور رقادہ تک فتح کیا تھا۔ ادھر مغرب میں دائی ابو عبداللہ الشیعی کو امام کی گرفتاری کی اطلاع ملی۔ وہ یعنی دائی ابو عبداللہ الشیعی بربر کتامہ قبیلہ کے ایک سردار جس کا نام ابو زاکی تھا اور اپنے بڑے بھائی کو جس کا نام ابو العباس تھا، قیروان کی حکومت دے کر خود امام کو چھڑانے کے لیے یا آزاد کرانے کے لیے سجل ماسا کی طرف روانہ ہوا دائی ابو عبداللہ الشیعی۔ اب آپ دیکھتے ہیں ایک طرف تو دائی ابو عبداللہ الشیعی پورے مغرب کو فتح کرتا ہے اور دوسری طرف امام جا کر سجل ماسا میں الیسا بن مدرار کا قائدی بن جاتا ہے۔ ابو عبداللہ دائی الشیعی اپنی فوج کے بہترین دستے ساتھ لے کر 909 عیسوی میں سجل ماسا کی طرف روانہ ہوا، یعنی امام کو آزاد کرانے کے لیے سجل ماسا کی طرف روانہ ہوا۔ الیسا بن مدرار یعنی سجل ماسا کے گورنر کو امام کے بارے میں عباسیوں نے اطلاع دی تھی کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے، اگر وہ آئے تو اسے گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دینا۔ عباسیوں نے لکھا تھا، مگر اس نے امام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف امام کو نظر بند کیا۔ قاضی نعمان کا کہنا ہے کہ اس پر امام کا رعب طاری ہوا تھا اور وہ تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ الیسا بن مدرار۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو ابو عبداللہ الشیعی کے سامنے تھا وہ امام کو نظر بندی سے صحیح سلامت آزاد کرانا تھا۔ امام اور امام کے جانشین کو دونوں نظر بند تھے۔ چنانچہ دائی ابو عبداللہ الشیعی نے الیسا کو انعام و اکرام سے نوازنے کا وعدہ کر کے شہر میں داخل ہونے کی بہت بڑی کوشش کی تاکہ امام کو وہاں نظر بندی سے آزاد کیا جائے، مگر بدقسمتی سے الیسا بن مدرار راضی نہ ہوا، بلکہ اس نے الٹا دائی ابو عبداللہ الشیعی کے قاصدوں کو قتل کیا۔ یہ سفارت کے آداب کی سراسر خلاف ورزی تھی اور بہت بڑی غلطی تھی۔ اب دائی الشیعی کے لیے شہر پر سجل ماسا پر ہلا بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور اس نے ایسا ہی کیا، اپنے دستوں کے ساتھ شہر پر دائی ابو عبداللہ الشیعی نے حملہ کیا۔ الیسا بن مدرار شہر سے بھاگ گیا، مگر الشیعی کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر کے واپس دائی کے پاس لایا اور اسے سزا بھی دی۔
ابو عبداللہ عشی کے سپاہی بڑی تیزی کے ساتھ جیل خانے کی طرف گئے اور امام ان کے ساتھیوں کو صحیح سلامت رہا کیا۔ امام وہاں نظر بندی میں تھے اور ان کی جان کو خطرہ تھا۔ ابو عبداللہ نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کو وہاں سے رہا کیا۔ چنانچہ 6 جنوری 910 عیسوی کو امام عبداللہ المہدی افریقیہ کے شہر رقادہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ 7 جنوری 910 کو رقادہ، قیروان اور قصر القدیم میں امام عبداللہ المہدی کی خلافت کا اعلان کیا گیا، یعنی فاطمی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ امام نے دائی ابو عبداللہ عشی اور اس کے بڑے بھائی ابو العباس کو اعلیٰ اعزازات سے نوازا۔ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوئی۔ قاضی نعمان ہمارے لیے اس کتاب میں اس کی تفصیل فراہم کرتے ہیں۔ اس گیدرنگ میں امام کی بیعت بھی ہوئی اور امام علیہ السلام نے امام کی ایک طرح سے تخت نشینی ہوئی وہاں رقادہ میں۔ دائی ابو عبداللہ اور ابو العباس اس کے بڑا بھائی تھا، ان دونوں کو اعلیٰ اعزازات سے نوازا امام نے۔ تاہم خوشی کے یہ لمحات زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکے۔ ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بدقسمتی سے امام کے خلاف ایک سازش کا انکشاف ہوا۔ 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ بدقسمتی سے سازش کرنے والے خود دائی عشی، اس کا بڑا بھائی ابو العباس اور کتامہ کے بعض سردار تھے۔ انہوں نے مل کر امام کے خلاف ایک سازش کی جس کا انکشاف ہوا۔ صورتحال کس طرف جا رہی تھی، اس کی عکاسی ایک افسوسناک مکالمے میں ہوئی ہے، ڈائلاگ، مکالمہ، جو امام عبداللہ المہدی اور ابو عبداللہ عشی کے درمیان ہوا ہے، جسے اس کتاب میں ہمارے لیے سیدنا قاضی نعمان نے محفوظ رکھا ہے۔ قاضی نعمان بتاتے ہیں انہی دنوں کے دوران ایک دن المہدی نے ابو عبداللہ کی طرف دیکھا۔ یہ مکالمہ ہے، جس نے اپنی قمیص الٹی پہنی تھی۔ وہ اسی حالت میں 3 دن تک آپ سے ملنے گیا۔ تیسرے دن المہدی نے اس سے پوچھا، یا ابو عبداللہ، آپ کو کون سی پریشانی ہے جو خود کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ امام دائی سے پوچھتا ہے۔ ابو عبداللہ نے جواب دیا، یا میرے مولا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ 3 دن سے اپنی قمیض الٹی پہنتے ہیں، نہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے اور نہ آپ اسے تبدیل کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ نے عشی نے قمیص کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے مولا، خدا کی قسم میں اس سے آگاہ ہی نہیں تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ کسی بڑی پریشانی کی بات ہونی چاہیے، اور فلاں راتوں سے آپ نے راتیں کہاں گزاری؟
دائی سے پوچھتا ہے امام، ابو عبداللہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا، کیا ابو زاکی کے گھر میں نہیں گزاری؟ اس نے جواب دیا، ہاں یا میرے مولا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کس چیز نے آپ کو وہ گھر چھوڑنے پر مجبور کیا جو ہم نے آپ کے نام کیا ہے اور ابو زاکی کے گھر جاتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اے میرے مولا، میں اپنی جان سے ڈرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ امام نے پوچھا، مجھ سے؟ اس نے جواب دیا، آپ نے مجھے ڈرایا اس لیے میں ڈر گیا۔ امام علیہ السلام نے پھر پوچھا، کیا کوئی شخص دشمن کے سوا کسی سے ڈرتا ہے؟ دائی نے کہا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ امام المہدی نے کہا، مومن اپنے محافظ سے نہیں ڈرتا ہے۔ ابو عبداللہ خاموش رہا اور سمجھ لیا کہ اس کا راز ولی اللہ کے آگے فاش ہو گیا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اور المہدی اس کی حفاظت کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تھے۔ اس کا قتل جائز ہو گیا اس لیے کہ اس نے آپ کے خلاف جنگ کی تھی۔ وہ واپس چلا گیا۔ یہ وہ ڈائلاگ ہے یا مکالمہ ہے جو آخری لمحات میں، آخری دنوں میں امام عبداللہ المہدی اور ان کے دائی ابو عبداللہ الشیعی کے درمیان ہوا ہے۔ سازش کرنے والے ابن القدیم کے کنٹرول میں تھے۔ یہ ابن القدیم کون تھا؟ یہ سابقہ حکومت زیادت اللہ کا خزانچی تھا ابن القدیم، اور یہ بھاگ کر تمام خزانے لے کر زیادت اللہ کے ساتھ رقادہ سے نکل کر آگے الجزیرہ تک بھی گیا تھا۔ جب الجزیرہ سے آگے جانے کے لیے بغداد کے عباسیوں نے زیادت اللہ کو اجازت نہ دی تو یہ کافی عرصہ تک ابن القدیم وہاں ٹھہرا اور پھر زیادت اللہ کے تمام خزانے لے کر بھاگ کر واپس رقادہ آیا تھا، اور کسی نے کسی طرح اپنی چالاکیوں کے ذریعے یہ فاطمی ریاست میں شامل ہوا تھا اور اس کو ٹیکس انسپیکٹر بنایا گیا تھا۔ یہ دراصل یہ لوگ جو سازش کرنے والے تھے یہ ابن القدیم کے کنٹرول میں تھے، سیدنا قاضی نعمان کے مطابق، جو انہیں شیطانی تجاویز دے رہا تھا۔ اس نے زیادت اللہ کی دولت سے ان کی حمایت حاصل کی تھی اور اب وہ دولت ضبط ہونے سے ڈر رہا تھا۔ زیادت اللہ کی تمام دولت پر اس نے قبضہ کیا تھا ابن القدیم نے۔ ایسے لوگوں کی سازش میں آئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا اس سازش کا نتیجہ؟ اس سازش کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے نتیجے میں 18 فروری 911 کو ابو عبداللہ الشیعی، اس کا بڑا بھائی ابو العباس اور ابو زاکی، یہ بربر قبیلے کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور اس نے دائی الشیعی کی بڑی مدد کی تھی۔ مختلف جنگوں میں دائی ابو عبداللہ الشیعی کی بڑی مدد کی تھی ابو زاکی نے۔ یہ تینوں قتل ہو گئے، تینوں قتل ہو گئے، الشیعی بھی، اس کا بھائی ابو العباس بھی اور ابو زاکی بھی، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی گرفتار اور قتل ہوئے ہیں۔ اس بغاوت کو اگرچہ وقتی طور پر دبایا گیا
مگر اس کے فاطمی ریاست پر دوررس اثرات مرتب ہو گئے۔ کتاما قبیلوں کے درمیان بغاوتیں ہوئیں اس کے خلاف، چونکہ ان کے کچھ لوگ مارے گئے۔ دائی ابو عبداللہ الشیبی ان کے درمیان بہت مقبول تھے۔ بعد میں جب ابو یزید خارجی نے بغاوت کی اماموں کے خلاف تو کتاما کے بعض قبیلوں نے اس کی حمایت کی۔ ابو یزید خارجی کی بغاوت نے امام قائم اور امام منصور دونوں کو مصروف رکھا۔ بہت سے ترجیحی کام اس بغاوت کی وجہ سے التوا میں پڑے۔ امام قائم اور امام منصور کی توجہ زیادہ تر دفاعی معاملات کی طرف مبذول ہوئی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بہت سے مادی وسائل ضائع ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس سازش اور اس بغاوت کے نتیجے میں یا اس کے اثرات تھے۔ سیدنا قاضی النعمان کی نظر میں اس سازش اور اس بغاوت کے بنیادی اسباب کچھ اس طرح سے تھے۔ نمبر 1، قاضی نعمان بتاتا ہے کہ جب امام مہدی کتاما کی سرزمین پر پہنچے تو آپ نے ایک جان کا رخ کیا، ایک جان کی طرف گئے۔ یہ ایک جگہ ہے ایک جان مغرب میں، اور کافی عرصے تک یہ وہاں اسماعیلیوں کا مرکز رہا ہے۔ ایک جان کا رخ کیا۔ نمبر 2، امام مہدی نے مالی نذورات، مالی واجبات کی تمام رقومات پیش کرنے کا حکم دیا جو دائیوں اور اکابرین کے قبضے میں تھیں۔ نمبر 3، قاضی نعمان کہتا ہے یہی معاملہ پہلا معاملہ تھا جس نے بگڑے ہوئے دلوں کو تبدیل کیا۔ یعنی ان پیسوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے بگڑے ہوئے دلوں میں کھوٹ پیدا ہوا۔ واقع پیسے بہت بلا چیز ہے، ان کی وجہ سے ان کے دل خراب ہو گئے۔ نمبر 4، ابو العباس اور ابو ذاکی نے ابو عبداللہ کی غیر موجودگی میں اقتدار کا مزہ چکھا تھا۔ اب وہ اقتدار کی لالچ میں اندھے ہو گئے۔ جب ابو عبداللہ الشیعی سجلماسہ سے امام اور ساتھیوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا تھا تو پیچھے قیروان کی حکومت دائی الشیعی نے اپنے بھائی ابو العباس اور ابو ذاکی کو حوالہ کیا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ وہ حکومت ان کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے، چنانچہ ان کو اندھا کیا اقتدار کی لالچ نے۔ جب امام اپنے اختیار سے کام لینے لگے تو یہ ان سے ہضم نہ ہو سکا۔ بعض عباسی اور اغلبی ایجنٹ بھی معاملے کو بگاڑنا چاہتے تھے، جیسا کہ ابن القدیم جس کا ذکر ہم نے پہلے ہی کیا ہے۔ امام نے وہاں پہنچ کر ٹیکسوں کا معاملہ، ٹیکس کے ذریعے پیسے جمع ہوتے ہیں، ٹیکسوں کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس سے وہ لوگ خوش نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ پیسے ہمارے پاس ہوں۔ امام نے وہاں پہنچ کر پھر اپنی حفاظت کے لیے، جماعت کی حفاظت کے لیے سیاہ فام محافظین کو بھرتی کر لیا تھا۔ اس سے بھی وہ لوگ خوش نہیں تھے۔ قاضی نعمان ابو عبداللہ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ اسے مجبور کیا گیا تھا۔ بھائی نے اس پر دباؤ ڈالا تھا اور اسے کتاما سرداروں نے مجبور کیا تھا۔ اب نمبر 10، جب عہدے تقسیم ہوئے وہاں، جب امام وہاں گئے، ریاست قائم ہوئی، فاطمی ریاست، تو وہ جو عہدے تھے وہ تقسیم ہو گئی۔ جب عہدے تقسیم ہوئے
تو کتامہ سرداروں کی باہمی حسد جاگ اٹھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا مسائل پیدا ہو گئے۔ اب اس گفتگو کے آخر میں اس کتاب میں جو قاضی نعمان نے ہمارے لیے لکھی ہے، اس کتاب میں بعض اہم اسباق ہے، لیسنز ہے، ان کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، اسماعیلی طریقے کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ایمان دین اور دنیا دونوں میں مختاری کل ہے، کل اختیار امام کے پاس ہے۔ امام کی بیعت، نمبر 2، امام کی بیعت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مطلقاً غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کوئی عہدہ دے، فائدہ دے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، ورنہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ امام ہیلتھ بنائے، ایجوکیشن بنائے، ایک RSP بنائے تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ امام کی ایک ایڈیشنل مہربانی ہے، فائز ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بعض چیزوں میں امام کی اطاعت کریں گے اور بعض میں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو؟ ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے، منت منہ که خدمتی سلطان همی کنی، منت از او شناس به خدمت گماشتت۔ یہ احسان نہ جتاؤ کہ تو شاہ کی خدمت کرتا ہے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ احسان اس کا ہے، اس لیے کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع عنایت کیا ہے۔ چنانچہ اشعی کا ایمان بدقسمتی سے آخری دم تک سلامت نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔